السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ محمد چلپی کی گرفتاری کی خبر آنن فانن ترک لشکر میں پھیل گئی اور سپاہ کے حوصلے اب پست ہونے لگے۔ شام سے پہلے جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ترک لشکر بری طرح ہزیمت اٹھا چکا تھا۔ 4000 ترک فوجی گرفتار کر لیے گئے تھے اور بہت سے شہید کر دیے گئے تھے، اور اس طرح شہاب الدین پاشا کے بہادر لشکر کو ہونیاڈے کی کثیر الملکی فوج کے ہاتھوں ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ہونیاڈے نے ترک لشکر کو شکست دی تو اس کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور اس نے ترکوں کا تعاقب کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا۔ چند دن بعد کوہ بلقان کو عبور کر کے فلپوپولس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو ترکوں نے پھر مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے اب میدان خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد خان ابھی تک کونیا کی مہم سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کی شکست، اپنے علاقوں کی تباہی کا حال ایشیائے کوچک میں سنا اور جلد از جلد واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیاڈے، رومیلیا اور وادی بلقان کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرنہ کی جانب آسانی سے بڑھ سکتا تھا۔ سلطان ادرنہ نہیں تھا اور ہونیاڈے کی طاقتور فوج کے لیے ادرنہ پر قبضہ کرنا چندہ مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کارناموں کی داد لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اتحادی افواج کے ذریعے ادرنہ پر قبضہ کرنے کی بجائے واپسی کا قصد کیا اور بودا کے مقام پر عیش و مستی کی محفلوں میں ڈوب گیا۔ قاسم ان حالات سے بالکل بے خبر تھا۔ چنانچہ مارسی اور قاسم کے اہل خانہ کی حالت بہت پتلی تھی۔ طاہر قاسم کی گمشدگی سے اس قدر پریشان ہوا کہ بالآخر ایک روز وہ قصر سلطانی تک جا پہنچا۔ وہ شہزادہ محمد سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ قاسم نے اسے شہزادہ محمد کے ساتھ اپنے تعلق کی بابت بتا دیا تھا۔ آج اس نے سوچا کہ شہزادہ محمد سے ملاقات کر کے قاسم کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے شہزادہ اس کی بازیابی کے لیے کچھ مدد کرے، کیونکہ شہزادے نے قاسم کو اپنا دوست بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ لہٰذا طاہر نہایت بے دلی سے شہزادے کو ملنے چلا آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ ابھی 14 سال کا نوعمر لڑکا ہے اور اس سے کسی پختہ فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن پھر بھی طاہر چلا آیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ اسی تنکے کا سہارا لینے کے لیے طاہر حشام شہزادہ محمد سے ملنے کے لیے آج قصر سلطانی میں حاضر ہوا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو محل کے منتظم اعلیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر شہزادہ محمد کے پاس بھیجا۔ شہزادہ محمد کو جو ہی معلوم ہوا کہ قاسم بن حشام کا بڑا بھائی طاہر بن حشام اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے دربانوں یا خواجہ سراؤں کو بھجوانے کی بجائے خود چل کر اس کا استقبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ طاہر کے پاس انتظار گاہ میں پہنچا تو محل کا منتظم اعلیٰ اور دیگر لوگ شہزادے کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادہ طاہر سے بغلگیر ہو کر ملا اور چھوٹتے ہی پوچھا، قاسم بن حشام کہاں ہیں؟ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے ملنے کے لیے قصر سلطانی میں تشریف لایا کریں گے، لیکن جب سے وہ گئے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں لوٹ کر آئے۔ ہم چاہتے تو انہیں بلوا سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ شہزادہ جس وقت بات کر رہا تھا محل کا منتظم اعلیٰ چونک کر شہزادے کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن منتظم اعلیٰ کی طرف طاہر اور شہزادہ محمد دونوں کی توجہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادے نے طاہر سے قاسم بن حشام کی گمشدگی کے بارے میں سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر طاہر کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے کمرہ خاص کی جانب چل دیا۔ اس کے دماغ میں بے حد سنسنی بھر چکی تھی۔ قاسم کا ادرنہ میں اس طرح اچانک کھو جانا اس بات کی علامت تھا کہ ادرنہ میں کوئی گہری اور خطرناک سازش یقیناً پروان چڑھ رہی ہے۔ اب اسے ان سنی سنائی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ ادرنہ میں قیصر کے جاسوس موجود ہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی طاہر سے پہلا سوال کیا، قاسم آج سے کتنے روز پہلے غائب ہوا، اور یہ بھی بتائیے کہ آخری مرتبہ وہ کس طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا؟ طاہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کسی قدر جھجکتے ہوئے کہا، آخری مرتبہ قاسم اپنی بھابھی کو یہ بتا کر روانہ ہوا تھا کہ وہ قصر سلطانی کی جانب جا رہا ہے۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ پہل تو ہم یہ سمجھے کہ اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ سکا ہوگا، اور پھر ہمارے گھر میں ایک اجنبی شخص یہ پیغام چھوڑ گیا کہ قاسم سلطان سے ملنے کے لیے قونیا کی جانب جا چکا ہے۔ چند دن قبل مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاسم قونیا کی جانب نہیں گیا بلکہ وہ ادرنہ سے باہر نکلا ہی نہیں، تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں نے سوچا کہ قصر سلطانی میں حاضر ہو کر شہزادہ محمد سے مدد کی درخواست کی جائے۔ نوعمر شہزادہ پورے انہماک سے طاہر کی باتیں سن رہا تھا اور ہر جملے کے ساتھ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، خصوصاً جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قاسم آخری مرتبہ قصر سلطانی کی جانب آیا تھا تو شہزادے کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے قاسم اسی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اگلے لمحے اس نے کمرے کے دروازے پر موجود خادم کی وساطت سے محل کے منتظم اعلیٰ کو بلوا بھیجا۔ اب شہزادہ طاہر سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ پریشانی کے عالم میں کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محل کا منتظم اعلیٰ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے چہرے پر کسی قدر تجسس کی رمق تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ محمد نے منتظم اعلیٰ سے دریافت کیا، علی خان، آج سے 3 ہفتے قبل شاہی سراغ رساں قاسم بن حشام ہم سے ملنے کے لیے محل میں حاضر ہوئے تھے، لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے۔ آپ اس سلسلے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ شہزادے کی بات سن کر علی خان کے چہرے پر خوف کے سائے نظر آنے لگے۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ حضور، آج سے 3 ہفتے قبل قاسم حشام یہاں آئے تھے، لیکن آپ سے ملنے کی بجائے شہزادہ علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور شہزادہ علاؤالدین۔ محل کا منتظم اعلیٰ کچھ بتاتے بتاتے رک گیا۔ اس کے انداز گفتگو نے شہزادہ محمد کے ساتھ ساتھ طاہر کو بھی چونکا دیا۔ ضرور کوئی بات تھی جسے بتاتے ہوئے علی خان ڈر گیا تھا۔ اچانک شہزادہ محمد گرجا، علی خان، رک کیوں گئے؟ ہمیں بتاؤ کہ قاسم بن حشام بھائی جان سے ملنے کے بعد کہاں گئے؟ ڈرو مت، تمہیں جو کچھ معلوم ہے سچ سچ بتا دو۔ اب طاہر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ خدا جانے علی خان کیا بتانے والا تھا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کی نگاہیں علی خان کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اچانک علی خان نے گلا صاف کیا اور بتایا کہ شہزادہ علاؤالدین نے قاسم بن حشام کو ادرنا میں نقص امن پیدا ہو جانے کے ڈر سے سلطان معظم کی آمد تک شاہی زندان میں نظر بند کر رکھا ہے۔ شہزادہ محمد کے لیے یہ خبر غیر متوقع تھی۔ اسے تو یہ معلوم تھا کہ اس کا بڑا بھائی ولی عہد سلطنت ہے اور سلطان کی غیر موجودگی میں احکام جاری کر سکتا ہے، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ اس کا بڑا بھائی قاسم بن حشام جیسے کھرے اور مخلص مرد مجاہد کو نظر بند کر دے گا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ ظاہر ہے شہزادہ علاؤالدین شہزادہ محمد سے بھی بڑا تھا اور با اختیار بھی۔ طاہر بن حشام کی حالت بھی غیر تھی۔ اسے تو سرے سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ شہزادہ علاؤالدین نے کون سے نقص امن کا خطرہ ظاہر کیا۔ طاہر اور شہزادہ محمد ایک ہی انداز میں سوچ رہے تھے کہ قصر سلطانی کے منتظم اعلیٰ علی خان نے انہیں چونکا دیا۔ شہزادہ حضور، دراصل شاہی سراغ رساں قاسم بن حشام نے خطیب مغرب ابو جعفر کو گرفتار کر لیا تھا اور یہ شک ظاہر کیا تھا کہ یہ شخص ادرنا میں قیصر کے جاسوسوں کا سرغنہ ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ شہزادہ علاؤالدین خطیب مغرب ابو جعفر کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شہزادہ علاؤالدین کا خیال تھا کہ قاسم بن حشام نے ایک معزز آدمی کو گرفتار کر کے ادرنا میں نقص امن کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قاسم بن حشام کو نظر بند کر دیا۔ اب شہزادے نے اطمینان کی سانس لی، کیونکہ اسے واقعے کی حقیقت معلوم ہو چکی تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے بڑے بھائی کو ملنے کا فیصلہ کیا اور علی خان کو جانے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شہزادہ علاؤالدین کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس نے طاہر بن حشام کو مہمان خانے میں انتظار کرنے کے لیے بٹھایا اور خود شہزادہ علاؤالدین کے کمرہ خاص کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادہ علاؤالدین کے لیے محمد کی بات بچگانا تھی۔ اس نے شہزادہ محمد کی بات سن کر کہا، سلطان معظم کی واپسی سے پہلے میں اس نالائق سراغ رساں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر خدا نخواستہ سلطان کی عدم موجودگی میں ادرنا کے اندر بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شہزادہ محمد اس بات سے مطمئن نہ ہوا۔ اس نے احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا، برادر ذی وقار، آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نوجوان کو خود سلطان معظم نے ادرنا میں ہونے والی سازش کا سراغ لگانے کے لیے شاہی سراغ رساں مقرر فرمایا ہے، اور آپ کی وجہ سے اس کا کام تعطل کا شکار ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ شہزادہ محمد کی بات علاؤالدین پر ذرا بھر بھی اثر انداز نہ ہوئی، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا، محمد، تم ابھی بچے ہو، تمہیں کیا معلوم یہ شخص قاسم بن حشام حقیقت میں کون ہے؟ ہمیں خطیب مغرب ابو جعفر نے بتایا ہے کہ یہ شخص گزشتہ تہوار میں اچانک نمودار ہوا اور آن کی آن میں سلطان معظم کا دل جیت لیا، اور پھر جب سلطانی لشکر قونیہ کے لیے روانہ ہو گیا اور سلطان معظم نے خود اس شخص کو اپنے ہمراہ چلنے کا حکم دیا تھا، تو اس نے بہانے سے کام لیا اور یہیں دارالسلطنت میں رہنے اور کسی اندیکھی سازش کا قلع قمع کرنے کی بات کر دی۔ اس پر سادہ لو سلطان معظم نے اس مشتبہ شخص کی بات مان لی اور اپنے ہمراہ میدان جنگ میں لے جانے کی بجائے یہیں ادرنا میں چھوڑ دیا۔ تم جانتے ہو کہ ابو جعفر ہماری سلطنت کے پرانے وفادار ہیں۔ یہی بات قاسم بن حشام کو کھٹکی اور اس نے ہمارے وفادار ابو جعفر کو گرفتار کر لیا۔ ہمیں جو ہی بہرام خان نے اس گرفتاری کی اطلاع دی، ہم نے ابو جعفر کو رہا کرنے اور قاسم کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ تم مطمئن رہو، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے سلطنت کے لیے کیا ہے۔ چند ہی دنوں میں سلطان معظم کی واپسی ہونے والی ہے۔ سلطان معظم کے آتے ہی ہم تمام حقیقت حال ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ شہزادہ محمد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ ابو جعفر اس کے بھائی کو پوری طرح اپنے شیشے میں اتار چکا ہے۔ اس نے سوچا کہ شہزادہ علاؤالدین اس کی کوئی بات نہیں مانے گا اور سلطان کی آمد سے پہلے کبھی رہا نہیں کرے گا۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور اپنے بھائی سے اجازت لے کر چلا آیا۔ اب اس کے ذہن نے کچھ اور سوچ لیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مہمان خانے کی جانب آیا اور آتے ہی قاسم کے بھائی طاہر کو اپنے نئے منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس نے طاہر سے کہا، شہزادہ علاؤالدین کو ابو جعفر اپنے شیشے میں اتار چکا ہے، لہٰذا ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ کے بھائی اور ہمارے دوست قاسم بن حشام کو سلطان کی آمد سے قبل رہا کر دیں۔ لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ قاسم بن حشام کی نظر بندی کے دوران سلطنت کے غدار کام کر جائیں گے۔ آپ ایک تکلیف کیجئے، اپنے لیے بھی، سلطنت کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ شہزادہ محمد اتنا کچھ کہہ کر خاموش ہو گیا تو طاہر نے کہا،
آپ جو کچھ فرمانا چاہتے ہیں بے فکر ہو کر فرما دیجئے، میں آپ کے ہر مشورے کو بسر و چشم قبول کروں گا۔ طاہر کی بات سے شہزادہ محمد خوش ہوا اور دوبارہ کہنے لگا، آپ یوں کیجئے کہ کل صبح ہی ہمارا خط لے کر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ایشیائی کوچک کی جانب چل دیجئے اور خود سلطان معظم کو ساری صورتحال سے مطلع کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ سلطان معظم شہزادہ علاؤالدین کی جانب فی الفور کوئی سخت پیغام روانہ فرمائیں گے۔ طاہر نے فوراً حامی بھر لی اور پرجوش لہجے میں کہا، آپ کا مکتوب کس وقت مجھے ملے گا؟ آپ ابھی جا کر سفر کی تیاری کیجئے، کل الصبح روانہ ہونے سے پہلے آپ کے پاس میرا خط پہنچ جائے گا۔ شہزادہ محمد اور طاہر کے درمیان کچھ دیر باقی معاملات کی تفصیل طے ہوتی رہیں اور پھر طاہر اجازت لے کر قصر سلطانی سے نکل آیا۔ اب اس کی کیفیت عجیب تھی، وہ کسی حد تک مطمئن بھی تھا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا بھائی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ تیز تیز قدموں سے ملاقاتیوں کے استبل کی جانب آیا اور اپنا گھوڑا کھول کر اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے بچے کتنے خوش ہوں گے جب انہیں معلوم ہوگا کہ ان کا پیارا چچا خیر خیریت سے صحیح سلامت قصر سلطانی میں موجود ہے۔ وہ اگلے روز کے سفر کے متعلق سوچتا ہوا جو ہی اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہ مکان کے دروازے سے باہر ایک چھوٹی بگی کھڑی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی مہمان خاتون اندر موجود ہو۔ طاہر سوچنے لگا کہ ایسی مہمان کون ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ادرنا میں اس کے ملنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، خصوصاً اس کے گھریلو تعلقات تو کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں جس کی خواتین بگیوں میں سفر کرتی ہیں۔ یہ ضرور طبقہ عمرہ کی کوئی خاتون ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس قسم کی باتیں سوچتا ہوا طاہر بن ہشام اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کے بچے صحن میں کھیل رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے طاہر کے پاس آئے اور اپنے باپ سے کہنے لگے، ابو، گھر میں ایک عورت آئی ہے، وہ چچا قاسم کے بارے میں پوچھتی ہے، امی اور دادی اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ طاہر کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہو گئیں۔ یہ کون ہو سکتی ہیں؟ اس کا تجسس بہت بڑھ گیا، گویا جو خاتون ملنے آئی تھی وہ قاسم کو جانتی تھی۔ یہ اور بھی حیرت کی بات تھی، قاسم بھی چند ہی مہینے قبل ادرنا میں وارد ہوا تھا، اتنی جلدی ایک خاتون کے ساتھ اس کے مراسم کیسے بن گئے؟ اسی خیال میں گم وہ مکان کے دوسرے کمرے میں داخل ہوا۔ دونوں بچے اس کے دائیں بائیں تھے اور مسلسل بول رہے تھے۔ طاہر نے ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سے کہا، جاؤ بیٹا، اپنی امی کو یہاں بلا لاؤ۔ شاباش۔ دونوں بچے فوراً بھاگ کھڑے ہوئے۔ چند لمحے بعد طاہر کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طاہر کی حیرت دو چند ہو گئی۔ اس نے چھوٹتے ہی پوچھا، کیا بات ہے؟ کون خاتون مہمان آئی ہے اور قاسم کے بارے میں کیا پوچھتی ہے؟ طاہر کی بیوی سکینہ کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اب بس آپ قاسم کو ڈھونڈ لائیے، اللہ نے ہمیں چاند سی دلہن عنایت کر دی ہے۔ طاہر مسکرانے کی بجائے اور زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، سکینہ، ہوش سے کام لو، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک اجنبی لڑکی سے پہلی ملاقات میں اس قدر بے تکلفی اچھی نہیں ہوتی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون؟ اب سکینہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اسے اپنے شوہر کا مزاج بدلا ہوا نظر آیا اور وہ مدھم سے لہجے میں کہنے لگی، یہ مارسی ہے، وہی لڑکی جس نے تہوار کے مقابلے میں قاسم کی جان بچائی تھی۔ یہ لڑکی قاسم کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہے کہ اتنا آپ اور ہم بھی نہیں جانتے۔ میں عورت ہوں اور محبت کے معاملے میں میری نظر کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں قاسم کے لیے محبت کا سمندر موجزن دیکھا ہے۔ یہ پچھلے چند دن اس کی جدائی میں بے حد پریشان رہنے کے بعد آج مجبور ہو کر یہاں چلی آئی۔ اس سے پہلے وہ یہاں آنے سے شرماتی رہی ہے۔ سکینہ کی بات جہاں طاہر کو اچھی لگی وہاں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس لڑکی کا نام مارسی مسلمانوں جیسا نہیں، تو کیا قاسم نے کسی عیسائی لڑکی کے ساتھ محبت کا پودا پروان چڑھایا ہے؟ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہو اور قاسم کے بارے میں اس کے بھائی کا آئندہ لاہے عمل جاننے کے لیے یہاں آ ٹپکی ہو۔ اس کے ذہن میں یہ بات آسانی سے نہیں اتر رہی تھی کہ مارسی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب یہ سوچتا تھا کہ مارسی اس کے لاڈلے بھائی کا پیار ہے تو اس کے ذہن میں خوشی کی گھنٹیاں بجنے لگتی۔ سکینہ نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو کہا، صرف میں ہی نہیں، آپ کے والد محترم اور والدہ حضور بھی مارسی سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوئے ہیں۔ یہ لڑکی کافی دیر سے موجود ہے اور ہم نے اسے اس لیے روک لیا تھا کہ آپ قصر سلطانی سے قاسم کے متعلق کوئی خبر لے کر لوٹیں گے تو مارسی کو بھی قاسم کی خبر مل جائے گی۔ طاہر نے ایک دم سوچا کہ اگر یہ لڑکی ابو جعفر کی جاسوسہ ہے تو اس سے قونیہ روانگی کی بات چھپانا بہت ضروری ہے۔ البتہ قاسم کی قید سے متعلق چونکہ ابو جعفر خود بھی واقف ہے، اس لیے قاسم کی اسیری کا ذکر اپنے اہل خانہ سمیت اس لڑکی کے سامنے کر دینا بھی غلط نہیں ہوگا، بلکہ ایک لحاظ سے بہتر ہی ہوگا، کیونکہ ابو جعفر کو جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ قاسم بن ہشام کا بھائی طاہر بن ہشام شاہی زندان میں قید اپنے بھائی تک پہنچ چکا ہے تو وہ محتاط ہو جائے گا اور ادرنا میں کسی سازش کا خیال وقتی طور پر ترک کر دے گا۔ یہی سوچ کر طاہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مہمان لڑکی مارسی کے سامنے قاسم کی قید کا ذکر کر دے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سکینہ سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم اس لڑکی کو یہاں بلا لاؤ، میں اس کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے خوشی سے چونک کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا اور پھر اگلے لمحے وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ بچے پہلے ہی کمرے سے جا چکے تھے، وہ معمول کے مطابق صحن کے اندر کھیلنے میں مصروف تھے۔
کچھ دیر گزری تو طاہر کو مہمان لڑکی کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی نظریں مارسی پر پڑیں تو وہ مبہوت ہو گیا۔ کیا اس قدر حسین چہرے بھی ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی آنکھیں جن پر لمبی لمبی پلکیں یوں حرکت کر رہی تھیں جیسے 2 عدد سیاہ کبوتر پھڑپھڑا رہے ہوں۔ طاہر نے دیکھا کہ سڈول جسم کی مالک اس لڑکی کا گورا بدن نیشا پور کے سنگ سفید کی طرح شفاف تھا۔ مارسی جھجکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور طاہر کے سامنے ایک لکڑی کی چوکی پر بیٹھ گئی۔ طاہر کی بیوی اور ماں بھی مارسی کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئیں اور مارسی کے دائیں بائیں چوکیوں پر بیٹھ گئیں۔ ابھی طاہر کچھ بات نہیں کر پایا تھا کہ طاہر کے والد بھی کمزور قدموں سے چلتے ہوئے کمرے میں آئے اور طاہر کے پہلو میں چارپائی پر بیٹھ گئے۔ طاہر ابھی تک مارسی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے چہرے پر حوروں جیسی معصومیت دکھائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان گلابی ہونٹوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ طاہر کوئی سراغ رساں یا جاسوس نہیں تھا، در حقیقت وہ سیدھا سادہ شمشیر زن استاد تھا۔ چنانچہ بہت جلد اس کے ذہن سے نکلنے لگا کہ مارسی کسی غلط ارادے سے اس کے گھر آئی ہوگی۔ ایک دم اس نے مارسی کی جانب سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اپنی بزرگ والدہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، امی حضور، قاسم کا پتہ چل گیا ہے۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے اچھلا۔ مارسی کی حالت دیدنی تھی۔ اس نے تجسس، جوش، محبت اور تڑپ کے ملے جلے جذبات سے طاہر کو نظر بھر کر دیکھا اور سب سے پہلے بولی، کیا آپ سچ کہتے ہیں؟ اس کے لہجے میں شرم و حیا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے فوراً بعد قاسم کی ماں جیسے تڑپ کر بول اٹھی، کہاں ہے میرا بچہ؟ تم نے تو کہا تھا کہ میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ طاہر کی بیوی نے بھی اسی قسم کی بات کی اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری بہو مارسی کا پیر ہمارے گھر میں خوش بختی کی علامت ہے۔ آج ہی مارسی ہمارے گھر میں آئی اور آج ہی قاسم کی اطلاع مل گئی۔ سب سے آخر میں قاسم کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا، کیسے پتا چلا؟ کہاں ہے قاسم؟ کیا سلطان نے اسے کسی مہم پر بھیجا ہے؟ یہ حشام کی آواز تھی۔ اپنے دور کا یہ مایا ناز پہلوان حشام بن عدی تھا۔ طاہر سب کی بات سننے کے بعد کسی قدر ڈھیلے انداز میں کہنے لگا، نہیں ابا حضور، سلطان نے تو قاسم کو بہت اہم مہم سونپی تھی، لیکن سلطان کے بڑے بیٹے شہزادہ علاؤالدین نے قاسم کو خطیب مغرب کے کہنے پر پچھلے 3 ہفتوں سے نظر بند کر رکھا ہے۔ طاہر کی بات سن کر مارسی اپنی جگہ پر ہل کر رہ گئی تو گویا ابو جعفر نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ مارسی کو تسلیم کرنا پڑا کہ ابو جعفر ایک منجا ہوا اور جہاں دیدہ شخص ہے۔ اس نے مارتھا سے کہا تھا کہ وہ بہت جلد قاسم کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا۔ مارسی یہی سوچ رہی تھی کہ ابو جعفر نے اپنا قول پورا کر دکھایا۔ ادھر طاہر اپنے والد کو واقعے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ اچانک طاہر کے ذہن میں کچھ خیال آیا اور قاسم کا واقعہ ادھورا چھوڑ کر مارسی کی جانب متوجہ ہوا۔ محترمہ، آپ کے بارے میں میری بیوی سکینہ نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ میرے لیے ناکافی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ازراہ مہربانی اپنا اور اپنے خاندان کا تفصیلی تعارف کروا دیں تو میرے ذہن سے کبیدگی دور ہو جائے گی۔ مارسی کے لیے یہ کوئی غیر متوقع سوال نہیں تھا، لیکن اس کا ذہن چونکہ قاسم کی طرف لگا ہوا تھا، چنانچہ وہ طاہر کے سوال سے چونک سی گئی اور پھر تھوڑی دیر سر جھکا کر خاموش رہنے کے بعد کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اس دنیا میں آپ سب لوگ ہی میرے اپنے ہیں۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایک ورق کھول کر دکھا دوں گی۔ اور اس کے بعد مارسی نے تفصیل کے ساتھ اپنے بارے میں قاسم کے اہل خانہ کو بتانا شروع کر دیا۔ اس نے البانوی محل سے لے کر قصر سلطانی تک اور پھر قصر سلطانی سے قاسم کی ملاقات تک سب کچھ بتا دیا۔ اس کی کہانی میں سکندر بیگ کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر آیا اور ابو جعفر کا بھی۔ اس نے قاسم کی ملاقاتوں کی تفصیل بھی بتائی اور مارتھا کی ریشہ دوانیوں کا ذکر بھی کیا۔ مارسی کی کہانی مکمل ہوئی تو طاہر کی ماں اور بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ طاہر اور اس کا باپ اپنی جگہ پیار بھری نظروں سے مارسی کو دیکھ رہے تھے۔ طاہر کی ماں اپنی جگہ سے اٹھی اور آگے بڑھ کر مارسی کو سینے سے لگا لیا۔ مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ سکینہ نے بھی آگے بڑھ کر مارسی کو پیار دیا اور کہا، میں تو کہتی ہوں تم اب یہیں رہو، کیونکہ تم اپنے گھر میں اپنی ماں مارتھا کے پاس بھی محفوظ نہیں ہو۔ خدا نہ خواستہ تمہیں اگر کچھ ہو گیا تو ہم قاسم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ سکینہ کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ حشام بول اٹھا، دیکھو بیٹی، تم نے سب کچھ سچ سچ بتا کر ہمارے دل میں اپنے لیے بہت زیادہ جگہ پیدا کر لی ہے۔ یہ جان کر تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوئی کہ تم اسلام بھی قبول کر چکی ہو۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا نام بھی مسلمانوں والا رکھ لو۔ مارسی نے چونک کر قاسم کے والد کی بات سنی اور پھر شرمیلے لہجے میں کہا، تو پھر آپ ہی میرے لیے کوئی اچھا سا نام تجویز کر دیجئے۔ آپ جو نام تجویز کریں گے میں وہی اپنا لوں گی۔ اب حشام اپنی ہونے والی بہو کے لیے نام سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حشام نے کہا، ٹھیک ہے بیٹی، ہم نے تمہارے لیے ایک نام تجویز کر لیا ہے۔ سب نے چونک کر حشام کی جانب دیکھا تو اس نے مسکرا کر مارسی کا نیا نام پکارا، غزالہ۔ حشام کے منہ سے مارسی کا نیا نام سن کر مارسی سمیت سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ یہ بالکل صحیح نام تھا۔ مارسی کی غزال جیسی خوبصورت آنکھوں کے لیے یہی نام مناسب تھا۔ جب سکینہ نے مارسی کو غزالہ کا مطلب بتایا تو شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ عرب نوجوان قاسم بن حشام کتنے پیار سے اس کا یہ نام پکارے گا۔ قاسم کے گھر میں مارسی کئی گھنٹے تک رہی۔ شروع میں اس کا رازدان کوچوان اکبر مکان سے باہر موجود رہا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔
اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔